کبھی ایک دور ایسا تھا جب پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک وادی جسے وادی نور کہا جاتا خدا کی عظمت کا سب سے بڑا نشان ہوا کرتی تھی۔ صبح کے وقت پہاڑیوں پر سورج کی پہلی شعاع ایسے گرتی جیسے سونا پگھل کر بہہ رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ اس وادی میں رہنے والوں کے دلوں میں خدا اپنی خاص محبت رکھتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت کمزور ہونے لگی۔ لوگ دنیا کی خواہشات میں کھو گئے، عبادت کم ہو گئی، رشتے کمزور ہو گئے، دلوں سے رحمت جیسے اٹھتی جا رہی تھی۔ لیکن اسی وادی میں ایک لڑکا تھا، اذہان۔ اذہان کی عمر 17 برس تھی، مگر اس کا دل دنیاوی عمر سے کہیں زیادہ بڑا اور روشن تھا۔ وہ اپنی ماں فضا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ماں نے اسے محبت، محنت اور صبر کا درس دیا تھا، مگر سب سے بڑھ کر ایک سبق، بیٹا ایمان کبھی کمزور نہیں کرنا، چاہے پہاڑ بھی راستہ روک لے۔ اذہان ان باتوں پر مسکراتا، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن اسے انہی باتوں کی اصل حقیقت دیکھنی پڑے گی۔ وادی نور میں خشک سالی شروع ہو چکی تھی۔ پانی کم، کھیت ویران، اناج ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ پریشان تھے، مگر عبادت کی طرف لوٹنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں لگ گئے۔ بعض لوگ کہتے، یہ سب ہماری بدقسمتی ہے۔ کچھ کہتے، یہ حکومت کا قصور ہے، اور کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے، اگر اللہ سنتا تو ہماری حالت یوں نہ ہوتی۔ اذہان کو یہ سب سن کر دکھ ہوتا۔ وہ ہر رات پہاڑی کے کنارے جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، اللہ اس وادی کو اپنی رحمت لوٹا دے، لوگوں کے دلوں کو روشن کر دے۔ مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک دن ماں بیمار پڑ گئی، بخار تیز، سانسیں بھاری، اور پورے گاؤں میں دوا تو دور، جڑی بوٹی تک نہ مل رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں قید تھے۔ خوف نے ایمان کو دبا دیا تھا۔ اذہان نے ماں کا سر گود میں رکھ کر کہا، امی میں پہاڑ کے اس پار حکیم کے پاس جاؤں گا، وہ ضرور دوا دے دے گا۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، وہ راستہ خطرناک ہے بیٹا، رات ہونے والی ہے، جنگلی جانور، اور تم اکیلے۔ اذہان نے جواب دیا، خطرہ بڑا ہو یا چھوٹا، ایمان اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ رات کی سیاہی زمین پر اتر رہی تھی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر دھند ایسے رقص کر رہی تھی جیسے چلتی ہوئی دیواریں ہوں۔ مگر اذہان کے قدم نہیں رکے۔ راستہ تنگ، پتھر پھسلنے والے، اور گہری کھائیاں پہاڑ کی خاموش وحشت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ اذہان رک گیا، آنکھیں سیاہ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک دھاڑ، ایک بڑا سا جنگلی ریچھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی اور کا دل خوف سے پھٹ جاتا، مگر اذہان کے دل میں ایک ہی آواز گونجی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، میں ایک بیٹے کا فرض نبھانے نکلا ہوں، مجھے ہمت دے، حفاظت دے۔ ریچھ نے حملہ کیا، مگر معجزہ ہوا۔ اس کے قدم پھسلے اور وہ پہاڑ کی ڈھلوان سے لڑکتا ہوا نیچے گہری کھائی میں گم ہو گیا۔ اذہان کے دل سے بے اختیار نکلا، شکر ہے رب نے مجھے بچا لیا۔ اسی رات، اسی پہاڑ پر اللہ نے اسے پہلی بار اپنا ساتھ دکھایا تھا۔ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب فجر ہونے والی تھی، اذہان حکیم کی بستی پہنچا۔ حکیم عمر رسیدہ مگر تندرست، چہرہ نور سے بھرا ہوا۔ اس نے اذہان کی بات سنی اور کہا، بیٹا میں دوا تو دے دوں گا، مگر راستہ طویل ہے، تم تھکے ہوئے ہو، آرام کر لو۔ اذہان نے جواب دیا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں ٹھہر نہیں سکتا۔ حکیم نے حیرت سے پوچھا، اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے تم میں؟ اذہان نے مسکرا کر کہا، اللہ سے، جو تھکاوٹ کو بھی طاقت بنا دیتا ہے۔ حکیم نے اسے دوا دی اور دعا دے کر رخصت کیا۔ اب سورج اوپر آ چکا تھا۔ واپسی کے سفر میں وادی کی طرف گھنے بادل اٹھنے لگے، پھر طوفان، بارش، بجلی گرج، پہاڑوں پر سیلابی ریلیں۔ اذہان ایک پل پر پہنچا، مگر پل کا آدھا حصہ ٹوٹ چکا تھا، نیچے غصے سے بہتا پانی۔ اگر وہ پل پر چلا تو گرنے کا خطرہ، اور اگر نہ گیا تو ماں کی جان خطرے میں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب ایمان اور جان کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ اذہان نے کھائی کی طرف دیکھا اور کہا، میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا،
वो दौड़ा, पिल टूटा और वो पिल के आखिरी तख्ते तक छलांग लगाकर पार हो गया। इसने फिर शुक्र अदा किया। गांव में दाखिल होते ही इसने शोर सुना। लोग घबराए खड़े थे। अजहान की मां की हालत बहुत खराब है, वो शायद नहीं बचेगी। लड़का तो गया पहाड़ के पीछे, अब क्या करेगा? मगर जैसे ही अजहान अंदर गया, मां ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दी। मुझे मालूम था मेरा बेटा वापस आएगा, अल्लाह इसे महफूज रखेगा। अजहान रो पड़ा। इसने दवा पिलाई। चंद घंटों में मां की हालत बेहतर होने लगी। लोग हैरान थे। फिर बूढ़ा इमाम बोला, ये ईमान की ताकत है। जिसके दिल में यकीन हो वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। अजहान की कहानी पूरे गांव में फैल गई। पहाड़, तूफान, जानवर, पिल, हर रुकावट के बावजूद उसका ईमान इसे सलामत ले आया। लोगों के दिल बदलने लगे, मस्जिदें भरने लगे, दुआएं होने लगे, मुआफी मांगी गई, दिल साफ हुए, रिश्ते मजबूत हुए। चंद ही दिन बाद बादल फिर गिरे, मगर इस बार रहमत के। ऐसा बारिश का सिलसिला शुरू हुआ कि खुश्क जमीनें फिर से सब्ज हो गई। गांव के बुजुर्ग कह उठे, ये रहमत अजहान के ईमान की वजह से आई है। अल्लाह ने हमें इसके जरिए जगाया है। गांव बदल गया। मां सेहत याब हो गई। लोग दोबारा मोहब्बत करने लगे। और अजहान, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो अक्सर पहाड़ के सामने खड़ा होकर सोचता, आजमाइशें कितनी भी बड़ी हों, जब कदमों को ईमान सहारा दे तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। और वक्त ने साबित किया, ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ता। कमजोर सिर्फ इंसान का यकीन होता है।